یہ فیصلہ کب ہوا کہ علی ڈار جو ہیں وہ سیاست کی طرف آئیں گے؟ فاروق بھائی یہ ایسا فیصلہ تو مطلب اس سے پہلے کبھی اس طرح بات نہیں ہوئی. ایک انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے جب بچپن میں نا میرے چھوٹے بھائی حسنین وہ ہوتے ہیں میرے سے کچھ 6 سال چھوٹے ہیں, وہ یو ای ہوتے ہیں, تو ان کو بڑا شوق تھا. بلکہ وہ بڑے میاں صاحب کو جب یہ 6-7 سال کے تھے تو بڑے میاں صاحب کی بڑی ہوتی تھی, اس سے تب بھی دوستی ہوتی تھی حسنین سے. تو حسنین کہا کرتے تھے بڑے میاں صاحب کو کہ میں نا ایک دن پرائم منسٹر بنوں گا اور آپ سے بہتر پرائم منسٹر بنوں گا. ہاں جی, تو وہ ہنسا کرتے تھے. چھوٹا تھا حسنین 6-7 سال کا, بٹ اوور ٹائم پھر اس کو جو ہے نا اتنا پالیٹکس کا شوق نہیں رہا. میرا جو ہے میرا بھی بالکل فوکس کاروبار کی طرف تھا 2017 کے اینڈ تک. لیکن 2018 میں جب میں نے فیملی کو ادھر موو کیا اور پھر میں نے ڈار صاحب کے ساتھ میں نے رہنا شروع کیا اور ان کو اسسٹ ادھر, ویسے تو میں ایز اے سن ہمیشہ سے ان کو کر رہا ہوں, لیکن میاں صاحب جب تشریف لے آئے ادھر تو ہم نے ادھر ایک, آپ کو یاد ہوگا کہ پولیٹیکل آفس بنایا تھا جس کے تھرو ساری وہ جو موومنٹ اس وقت چل رہی تھی میاں صاحب چلاتے تھے. تو اس میں میں نے اپنی جو اپنا رول تھا وہ ادا کیا. پھر آئے دن ہمارے اوپر کبھی کوئی کیس ہوتا تھا, کبھی گھر کا ایشو ابھی ڈسکس کیا, کبھی ہمارے چیریٹیبل انسٹیٹیوٹس کے اکاؤنٹس کو وہ فریز کر رہے ہیں. تو ڈار صاحب پہ بھی اور میاں صاحب پہ بھی پیمرا نے ٹی وی پہ آنے پہ پابندی لگائی تھی. تو میری پھر فیملی کی طرف سے یہ بیڑا میں نے اٹھایا کہ میں جو ہوں نا فیملی کا موقف جو ہے عوام تک پہنچاؤں گا. تو میں نے اس زمانے میں انٹرویوز دینے شروع کیے. عمران خان صاحب نے میرے بارے میں بھی کئی جھوٹی باتیں پھیلائی تھیں, نیگیٹو پروپیگنڈا کیا تھا, اس کی کلیریفیکیشن میں آ کے ٹی وی پہ دیتا تھا. پھر میں نے ٹویٹر کے اوپر آئی تھنک 2017 میں ہی اپنے آپ کو فعال کیا فار دی فرسٹ ٹائم. تو پھر وہ 3-4 سال جو ہے نا میں نے ٹویٹر کے اوپر کافی میں اپنا نہیں. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ڈار صاحب نے یا میاں صاحب نے خواہش کا اظہار کیا یا آپ نے دیکھا کہ یار یہ مشکل وقت ہے آپ آگے ہو گئے تو وہ انٹرسٹ ہو گیا, یا وہ پھر دیکھیں جب آپ ایک ایسے ماحول میں آپ ادھر تھے کہ مطلب ہم میاں صاحب کی اسپیچ کس طرح چلوانی ہے ادھر, ہم جو پاکستان سے جرنلسٹ جائے سیاستدان جائے وہ ادھر دفتر میں آتا تھا, گھر پہ بھی ڈار صاحب سے ملنے آتا تھا, ان سے ایک ملاقات دوستیاں میری ہو گئیں ود آل دیز پولیٹیشینز جرنلسٹ. تو ایک نیچرلی آئی تھنک کہ وہ انٹرسٹ جو ہے نا ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا تھا. تو لیکن یہ تو کانٹوں کی سیج ہے, یہاں پر صرف پھول نہیں رہتے. آج آپ شاندار آفس میں موجود ہیں تو آپ نے یہ بھی تو سوچا ہوگا کہ جو آپ کاروبار کریں وہاں پر تو آپ پیسے کماتے ہیں, ایک لگژری لائف گزارتے ہیں. یہاں پر تو اس آفس کے بعد آگے کی مشکلات بھی ہیں, اس کے بعد کیا ہوگا کیا نہیں کسی کو نہیں پتا. تو یہ ذہن میں آتا ہے. وہ دیکھیں فاروق بھائی, وہ ہم نے پہلے بھی ہم نے یہ پہلی جلا وطنی تو نہیں تھی نا جی, اس سے پہلے بھی 2 جلا وطنیاں کاٹی ہیں. اس سے پہلے مطلب مشرف دور کے اندر میں 6 مہینے اپنے اسکول نہیں جا سکا تھا جی. ہم جب باہر جاتے تھے ہمارے بیگس کو سرچ کیا جاتا تھا. ڈار صاحب جو ہیں وہ اٹک فورٹ میں 6x6 کے سیل میں ڈار صاحب کو رکھا ہوا تھا. کبھی چمبا ہاؤس رکھتے تھے, کبھی کہیں پہ رکھتے تھے. تو یہ چیزیں ہم بچپن سے دیکھتے ہیں. کیا عمر ہوگی آپ کی؟ 17 سال. تو اس وقت آپ اس کو سارے معاملے کو سمجھ تو رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جی 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 جی. تو آبویسلی ایون اس سے پہلے بھی جی مطلب 10 سال کے بعد بچہ میرے خیال ہے کہ بڑا ایک پختہ ذہن آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو ہم نے وہ اس سے پہلے کا دور بھی دیکھا ہوا ہے. مطلب اللہ بخشے جو بے نظیر مرحوم صاحبہ کے دور میں بھی ڈار صاحب نے کچھ وقت, شہباز صاحب اور ڈار صاحب یاد ہے آپ کو انگلینڈ میں ہوتے تھے. مشکلات جو ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمیں اندازہ بخوبی ہے کہ بھائی یہ کیا ہوتی ہیں. اگر میں اس رول میں نہ بھی ہوں جی تو میں ڈار صاحب کی طرف سے بھی اور بڑے میاں صاحب کی طرف سے بھی, ہم فیملیز اتنی گھسی ہوئی ہیں سیاست کے اندر کہ وہ پھر وہ اس چیز کی خان صاحب نے بھی تو تفریق نہیں کی تھی ہمارے بارے میں کتنی. جب میں بزنس میں تھا تب یہ شکایت کرتے تھے کہ بھائی ان کا کوئی پاکستان میں کچھ نہیں, ان کا سارا کاروبار باہر ہے. اب یہ شکایت کرتے ہیں کہ یہ سیاست میں آ گئے ہیں. تو یہ تو آپ کسی کو خوش نہیں, ایز لانگ ایز یو فیل کہ یو کین کنٹریبیوٹ ٹورڈز دا گریٹر گڈ آف دا پیپل. تو آئی تھنک کہ اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں. مجھے پتا یہ چلا کہ آپ ایکٹیو کافی تھے لیکن سامنے نہیں آ رہے تھے, منظر عام پہ نہیں آ رہے تھے. اسی طرح تو پھر منظر عام پر آپ کیسے آئے, یا آپ جو آج جس عہدے پہ بیٹھے ہیں جی
कैसे, यानी क्या हुआ, चीफ मिनिस्टर ने कहा, किसी और ने कहा, किस तरह से आप आए इस तरह? जब देखिए मरियम बाजी का ना, मेरे इवन जैसे मैंने कहा शादी से पहले का भी बिल्कुल एक जिस तरह बहन भाइयों का रिश्ता है ना वो था, शादी के बाद तो फिर वो और पुख्ता हो गया वो रिश्ता। और जब जिस दिन उन्होंने ओथ लिया उस दिन बल्कि हमने जब मुबारक के लिए उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि अली अब जितनी जल्दी हो सके ना अपनी चीज़ें तुम रैप अप करो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है इधर और तुम मेरा आके हाथ बटाओ। तो मैंने ऑब्वियसली ये नहीं सोचा था कि अगले 2 सालों में ये रोल मैं ले लूँगा, तो बट इवेंचुअली आई थिंक एट द बैक ऑफ द माइंड मुझे था कि इवेंचुअली कभी ना कभी ये कहा भी गया है। तो मैं फिर 2024 में सितंबर में इधर आ गया और मैंने उधर भी मतलब मुल्क के मुफाद में जो कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं करता रहा पिछले 1.5 साल में, और अभी बड़ी कुछ अहम मुलाकातें बड़ी जो मुल्क के लिए या मुल्क की मईशत के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं फिर, लेकिन मैं बैकग्राउंड में रहता था। अभी इस साल के शुरू में एक डेलीगेशन जिनके मैं जो आए थे इधर डेलीगेशन को जो लीड कर रही थी, उनके मैं वालिद को बहुत पुराना रियल एस्टेट के दिनों में दुबई से जानता था। तो वो आई, उन्होंने पहले इनिशियल उनका आइडिया था वो सिर्फ इस्लामाबाद जा रही थी, तो मैंने उनको लाहौर भी उनके प्लान के अंदर इंक्लूड करवाया, मैडम से उनको मिलवाया, उनको वी शोड हर अराउंड कि इधर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जी। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं पब्लिकली मैं सामने आए, और वो अल्हम्दुलिल्लाह दैट ट्रिप वेंट क्वाइट वेल। और उसके बाद शायद बड़ों के दिमाग में ये सोच आई कि क्यों ना, और फिर मतलब ऐसे और काफ़ी, क्योंकि मैंने 22-23 साल मैंने उधर काम किया जी, तो काफ़ी ऐसे कॉन्टेक्ट्स हैं, बड़े हाई लेवल कॉन्टेक्ट्स हैं जिससे पाकिस्तान का बड़ा फ़ायदा हो सकता है। प्लस जो AI वाली मेरा शोबा है, मेरा जो प्रोफेशनल मेरा डिग्री है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है जी। तो टेक हैज़ ऑलवेज फैसिनेटेड मी, और आई थिंक कि AI एक ऐसी चीज़ है जो अभी आने वाले दौर में हर इंडस्ट्री को डिस्ट्रक्ट करने वाली है।